السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہم نے پچھلی 3 ایپیسوڈ جو ہیں ان میں پڑھا کہ سب سے پہلے اس میں زنا کے بارے میں بات کی گئی، اس کی سزا بتائی گئی، پھر تہمت کی سزا بتائی گئی، تہمت لگانے سے کیسے بچنا ہے، کسی پہ بہتان، اپنی ذاتی رنجشیں، اپنے جو بھی معاملات ہیں وہ کسی پہ یہ نہیں کہ ہم بہتان لگا کر نکالیں، اللہ کا کیا حکم ہے، گواہی کس طرح ہے، اگر کسی پہ بہتان لگایا ہے تو گواہی دینی ہے، کتنی گواہی ہے، وہ سارا جو ہے ہم اس سلسلے میں پورا پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اب معاملہ آ گیا ہے کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو زنا کی سزا بتائی گئی، پھر تہمت کی سزا بتائی گئی۔ اب میاں بیوی کے معاملات آ گئے۔ دوسرے کیسز میں تو 4 گواہوں کا ہونا ضروری قرار دیا، لیکن اب ہمیں ہسبینڈ وائف کے معاملات میں دیکھنا ہے کہ اس معاملات میں کیا حکم ہے۔ حکم یہ ہے، اب ہسبینڈ اگر اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ اس حالت میں پائے، اب اس کے ساتھ 4 گواہ تو نہیں، تو وہ اگر بولتا ہے تو اس پر حد لگ جائے گی، اور گواہ اس کے پاس نہیں۔ اب اس کے لیے بھی یہ ایک معاملہ بتایا گیا کہ بے شک وہ سچا بھی ہے، لیکن یہاں بھی تہمت کا معاملہ بتایا گیا کیونکہ ابھی گواہ نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کیا کرے۔ اب وہ 4 گواہ کے بدلے میں اللہ کا جو حکم ہے، 4 قسمیں اٹھائے اللہ کی کہ اس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسا کر رہے تھے، اور 5ویں بار کہے کہ وہ سچ بول رہا ہے، یعنی وہ سچا ہے۔ وہ 4 گواہیاں تو اللہ کی قسم اٹھا کر دے گا، 5ویں گواہی دے گا کہ وہ سچا ہے، اور کہے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مثال کے طور پر اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ اس حالت میں دیکھوں تو میں کیا کروں؟ اگر میں اس بات کے بارے میں بولوں تو مجھ پر حد قذف نافذ ہو جائے گی، کیونکہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں، اور اگر میں گواہ کا انتظار کروں تو کیسے؟ یعنی جب تک گواہ لاؤں وہ معاملات نہیں رہیں گے جس حالت میں نے اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھا۔ اگر خاموش رہوں تو کڑتا رہوں گا، اندر اندر جلتا رہوں گا۔ اگر بیوی کو قتل کر دیتا ہوں تو میں اس کے بدلے میں خود قتل ہو جاؤں گا۔ اب اس معاملے میں کیا کیا جائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، پھر اللہ عز و جل کا فیصلہ آ گیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو وہ شخص اور ان کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے لیعان کیا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ لیعان کیا ہے۔ لیعان یہ ہے کہ طلاق کی یہ ایک سخت ترین قسم ہے جس کو لیعان کہا گیا ہے۔ قیامت تک مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں۔
مرد نے اللہ کی 4 قسمیں کھائی کہ یقیناً وہ سچوں میں سے ہے اور اس نے اپنی بیوی کے ساتھ فلاں کو ایسے دیکھا ہے۔ پھر 5ویں دفعہ اس نے لعنت کی کہ اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر عورت کیا کرے؟ اب عورت کا معاملہ آ گیا کہ اب عورت اس بدلے میں کیا کرے۔ اب اگر اس بدلے میں عورت مان لیتی ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، یعنی ایک قسم کا زنا ثابت ہو گیا۔ 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں آ گئی، اب معیار پورا ہو گیا حد کا۔ اب اس پر حد نافذ ہوگی، وہ شادی شدہ ہے، اب اس کو رجم کیا جائے گا، 100 کوڑے اور رجم کی سزا۔ لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ میں سچی ہوں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، تو جواباً وہ قسم اٹھائے گی تو ٹل جائے گی اس عورت سے سزا۔ اب وہ 4 بار قسم اٹھائے گی اللہ کی اور کہے گی کہ میرا خاوند جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر میرا خاوند سچا ہو، یعنی عورت پر اگر میرا خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اب عورت دنیا کی سزا سے تو بچ جائے گی اگر سچی ہے تو دنیا اور آخرت کی دونوں سزاؤں سے بچے گی، لیکن اگر جھوٹی ہے تو دنیا کی سزا سے تو بچے گی لیکن آخرت کی سزا سے بچنا ناممکن ہے، وہ آخرت میں سخت سزا کی حقدار ہوگی۔ اسی طرح ہی اگر مرد نے جھوٹی گواہی دی ہے، یعنی مرد کا دل عورت سے اٹھ چکا ہے یا مرد خود کسی بے راہ روی کا شکار ہے اور وہ اس طرح عورت سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے، تو وہ عورت پہ اس طرح کا الزام لگاتا ہے، تو مرد کا بھی آخرت میں بچنا بہت مشکل ہے، وہ آخرت میں اس کی سزا پائے گا۔ یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی قانون ہوتا تو کسی بھی معاملے کو اتنی باریکی سے بیان نہ کر پاتا۔ عام طور پر کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، واقعہ ہی دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں سبھی اندھے ہی ہیں۔ ایک کیس میں قانون کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کیس میں وہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ہر طرح کا دیکھیں زنا کی سنگینی کا بتایا، تہمت کا بتا دیا، اور تہمت میں واقعہ سچائی ہو لیکن اس کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ اچھا کوئی ایسے ہی اپنی بیوی پر تہمت لگا دے تو کیا اس کی بیوی کو رجم بھی کر دیا جائے گا، مار بھی دیا جائے گا؟ کیا اس کو ناجائز سزا مل جائے گی؟ نہیں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ تمام اسپیکٹ اللہ نے جمع کر دیے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہی خاص ہے، اس سے قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی ایسے قوانین نظر نہیں آتے، بلکہ بعض قوانین تو ایسے ہوتے ہیں کہ امریکہ کا قانون جو ہوگا وہ پاکستان میں عمل پیرا نہیں ہو سکتا اور پاکستان کا کہیں اور نہیں۔ یہ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں یہ وقتی ہی ہوتے ہیں۔ آج یہ جو 2023 میں جو حکومت ہوتی ہے وہ جو کچھ قوانین بناتی ہے، پھر اگلی حکومت آتی ہے تو وہ اس کے قوانین کو ہٹا کر اگلے قانون بنا دیتی ہے۔ آئے روز قوانین میں ترامیم ہوتی رہتی ہیں، لیکن دیکھیے اللہ کے قوانین قیامت تک قابل عمل ہے۔ ہر دور اور ہر ایک کے لیے اللہ اکبر، یہی قرآن کی حقانیت ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اللہ تو تواب الرحیم ہے، وہ تواب الحکیم ہے، یعنی اس میں اللہ کی خاص صفات کا ذکر ہے، اس میں اللہ کا خاص فضل ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اسی طرح وہ توبہ قبول کرنے والا اور خاص حکمت والا ہے، نہایت حکمت والا ہے۔ اس نے مسئلہ لیان میں بھی خاص موقع دیا کہ اس میں جو بھی جھوٹا ہے، یعنی میاں بیوی میں سے جو بھی جھوٹا ہے وہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، یہ خود اللہ کا تواب اور حکیم ہونا ثابت ہے۔ ورنہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے یا پھر غلط فیصلہ کورس کر دیتی ہے اور وہ بعد میں بری ہوتے ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ دیکھیے، اللہ کا خاص فضل دیکھیے، اس نے دونوں کو بچایا اور ایون توبہ کا دروازہ بھی
کھلا رکھا۔ اس صورت کا جو شان نزول ہے، ابن عباس سے روایت ہے، حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد قذف یعنی تہمت لگانے کے کوڑے لگیں گے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، ایسے وقت میں ایک شخص اگر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ملوث دیکھے تو گواہ ڈھونڈے گا کیا؟ تو اس پر اللہ کے نبی فرماتے رہے کہ گواہ لاؤ ورنہ تم پر حد لگے گی۔ اس پر حلال بن امیہ نے کہا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں سچا ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی ضرور حکم نازل فرمائے گا جس سے میں سزا سے بچوں گا جس پر آیات نازل ہوئی۔ اور بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں ہے 1757۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حلال بن امیہ کون ہیں؟ وہ ان 3 لوگوں میں شامل ہیں جن پر توبہ کی آیات اتری تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں زنا اور شراب کا بہت رواج تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے یہ قوانین مقرر کیے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے عمل حاصل کرنا ہے، خیر حاصل کرنی ہے، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہیں لگانی، جھوٹی گواہی نہیں دینی، توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے اور جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس کے بعد ہے گھروں میں داخلے کے آداب۔ یہ سورہ نور نے ہی ہمیں سکھائے، یہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ کسی کے گھر اور کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے نہیں جانا، حتیٰ کہ بچے بھی ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت مانگیں۔ یعنی ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ جب آپ ماں باپ اپنے کمرے میں ہو تو ان کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ان کو اجازت مانگنی چاہیے۔ دوسرا، جب آپ کسی کے گھر جائیں تو 3 بار اجازت طلب کریں، اگر اجازت ملے تو جائیں ورنہ واپس لوٹ جائیں اور برا بھی نہ مانیں۔ یاد رہے، اسلام میں کسی کی بھی پرائیویسی بہت اہم ہے۔ ہمیں تو کوئی کہہ دے کہ نہ آئیں ہمارے گھر، اجازت نہ دے وقتی طور پر آنے کی، تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو اب ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ یعنی ہمیں یہ بات بہت بری لگتی ہے کہ ہمیں کسی نے آنے کی اجازت نہیں دی۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ٹائم نہ ہو اس لیے انہوں نے ہمیں اجازت نہ دی ہو، لیکن ہمیں یہ بات پسند نہیں۔ یہاں یہ بھی حکم آیا اس سورہ میں، یعنی کہ مسلمان مردوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ یہ بھی زنا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ مرد اپنی نگاہیں بھی نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کی پاکیزگی ہے۔ یہ سارے حکم عورت کے لیے نہیں ہے کہ عورت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، پردہ کرے۔ مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی تو مرد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائیں، جو ان کی پاکیزگی ہے، اور ٹکر ٹکر نہ دیکھیں۔ پھر فرمایا مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں، اپنی آرائش کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے محرم رشتوں کے۔ غیر شادی شدہ کو بیاہ دو، اپنے بچوں کو جلد نکاح کریں، جو بیوہ یا طلاق یافتہ ہوں ان کے بھی نکاح کرو تاکہ معاشرے میں بے حیائی نہ پھیلے۔ ہمارے تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر بیوہ یا طلاق یافتہ نکاح کے لیے سوچے تو اس کو سب سے پہلے ہمارے گھروں میں ہی ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ اب اس نے یعنی دوبارہ سے شادی کرنی ہے یا نکاح کرنا ہے۔ اگر غلام آزاد ہونا چاہے تو اسے آزاد کر دیں، اگر تمہارے پاس اتنی مال و دولت ہو تو انہیں بھی اس میں سے کچھ دے دو۔ یعنی جو غلام ہیں آپ لوگوں کے، ان کو کچھ دولت بھی دو۔
اگر لونیاں پاک دامن رہنا چاہیں تو انہیں پاک دامن رہنے دو۔ اگر آپ کی نظر کبھی کسی پر ایک بار پڑ جائے تو دوسری بار نہ دیکھو، دوسری بار دیکھنا گناہ ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، ہم نے اس سورہ پر کیسے عمل کرنا ہے، ہمیں اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اپنی زندگیوں پر کیسے عمل پیرا کرنا ہے، غور کرنا ہے۔ اس سورہ کے ایک ایک ورڈ کو ہم نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ بہت آسانی کے ساتھ میں نے ایک ایک اس کا ترجمہ، خلاصہ اور ایک ایک چیز کھل کر بیان کی ہے، اور آسان الفاظ میں، تاکہ ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بھائی سب لوگ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور سمجھنے والا بنائے، اور ہمیں اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بہتان، غیبت اور دوسری جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے بچ سکیں۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ پلیز یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کو سب شیئر کریں، لائک کریں، اپنی دوستوں میں، اپنی بہنوں، رشتہ داروں میں، جتنے لوگ بھی ہیں آپ کے کانٹیکٹ میں، سب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔